بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رضی نظر مزہ۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کچھ اہم ترین ہیپننگز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے اس ولاگ کے اندر۔ سب سے پہلی جو خبر آپ تک پہنچانی ہے وہ ہے وفاقی حکومت کے حوالے سے، کیونکہ یہ گیمز کر رہے تھے پی ڈی ایم کی پورا جو اتحاد ہے وہ گیمز کر رہا تھا، اور پاکستانی اداروں کو ساتھ ملا کر مسلسل گیمز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور یہ چاہ رہے تھے یہ لوگ کہ کسی طریقے سے عمران خان کا جو نیریٹو ہے اس کو گرایا جائے، کسی طریقے سے عمران خان کو گرایا جائے، اور کسی طریقے سے عمران خان کو پریشرائز کر کے جو نواز شریف کو یہ وطن واپس لے کے آنا چاہتے ہیں اس کو بیلنس کیا جائے، تاکہ عمران خان اس کے اوپر کوئی پرابلم کھڑی نہ کرے۔ اور اگر ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ریویو میں جاتے ہیں، ہم اس کے اوپر اپیل کرتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ جو ہے وہ غلط فیصلہ تھا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ریویو کیا جائے، اس کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی کی جائے، اور اس کے اندر اگر ہم فیصلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو عمران خان آواز نہ اٹھائے۔ تو جب یہ سب کچھ کرنے کی وفاقی حکومت اور پی ڈی ایم کوشش کر رہے تھے، اور کچھ ادارے بھی ان کے ساتھ یہ کوششیں کر رہے تھے، وہیں پہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک چال چل دی ہے۔ اور اب وہ چال کیا ہے؟ اس چال کا جو ہے وہ فواد چودھری صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کے اندر ذکر بھی کر دیا ہے اور بتا دیا کہ وہ کرنے کیا جا رہے ہیں۔ دراصل اب جو ہے وہ وفاقی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ جب پنجاب عمران خان نے فتح کیا تھا تو اس کے بعد نظریں ساری وفاق پر تھی، اور ان کے ساتھ جو اتحادی بیٹھے ہیں اس وقت، جو اس وقت حکومت میں ہے، جس میں باپ ہے، ایم کیو ایم ہے، یہ تمام جماعتیں جو ہیں یہ کسی دور میں پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی تھی۔ اب ان اتحادیوں نے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ جب وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے تو انہیں وہاں پر زیادہ بینیفٹس تھے، وہاں پہ ان کی زیادہ سنی جا رہی تھی، یا آج جب وہ اس اتحادی حکومت کا حصہ ہیں، یہ جو پی ڈی ایم اتحاد کی حکومت ہے اس کا حصہ ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ بینیفٹس مل رہے ہیں اور باتیں سنی جا رہی ہیں۔ تو انہوں نے فیصلہ اب تقریباً کر لیا ہے۔ باپ پارٹی سے مسلسل جو ہے وہ بیک ڈور رابطے چل رہے تھے، ایم کیو ایم سے بھی چل رہے تھے، تو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ اس حکومت کے ساتھ مزید نہیں چل سکتے، اور جو وعدے ان کے ساتھ کیے گئے تھے ایم کیو ایم کے دفاتر کھولنے کے اور وہ تمام، وہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔ باپ پارٹی کے ساتھ بھی جتنے بھی وعدے کیے گئے تھے وہ اب تک پورے نہیں کیے گئے، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اس حکومت کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کھڑے ہوں گے۔ اور یہ حکومت ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ چند ووٹوں کے اوپر مشتمل حکومت ہے، اور اگر جو کاف لیگ ہے وہ چودھری شجاعت حسین کو سربراہی سے ہٹا دیتی ہے، اور اپنے جو ان کے دو ممبران ہیں جن میں سالک حسین ہے اور طارق بشیر چیمہ ہے، ان کو خط لکھ دیتے ہیں کہ آپ نے ووٹ ان کے خلاف دینا ہے، آپ نے عدم اعتماد اگر آئے تو آپ نے عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دینا ہے اور ان کے خلاف ووٹ دینا ہے، اگر یہ اعتماد کا ووٹ لیں تو آپ نے ان کو ووٹ نہیں دینا، تو ان کی حکومت تو ویسے ہی دھڑم کر کے گر جانی تھی۔ اور اب وہی ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو صدر پاکستان ہے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اب کرنے کیا جا رہی ہے کہ وہ صدر عارف علوی کو ایک درخواست دیں گے کہ آپ شہباز شریف کو کہیں کہ یہ اعتماد کا پارلیمان کے اندر ووٹ لے۔ جب صدر پاکستان کہیں گے، کیونکہ صدر پاکستان کو آئینی حق ہے یہ کہ وہ کسی بھی وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں، جب وہ اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے اور شہباز شریف اپنا نمبر پورا نہیں کر پائے گا تو آٹومیٹیکلی یہ حکومت بھی گھر چلی جائے گی، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کچھ زیادہ دن نہیں، یہ 2 سے 4 دن کے اندر جو ہے وہ تمام چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ حکومت جو ہے وہ گرنے جا رہی ہے، کیونکہ فواد چودھری صاحب نے بیان دیا ہے کہ اتحادیوں کے ان کے ساتھ معاملات طے ہوئے ہیں یا ان کے اتحادیوں کے ساتھ معاملات طے ہوئے ہیں، جو بھی ہوا ہے، لیکن اس وقت معاملات طے ہو چکے ہیں، اور حکومت جو وفاقی حکومت ہے وہ اپنے گھر جانے والی ہے۔ دوسری خبر کا تعلق فیض حمید صاحب سے ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ رجیم چینج آپریشن ہوا اس سے پہلے سے بھی فیض حمید صاحب خبروں کے اندر بہت زیادہ سرگرم تھے، اور اب جو ہے وہ کیونکہ جو ہمارے فضل الرحمان صاحب ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک فیض حمید پشاور میں بیٹھا ہے تب تک یہ کے پی کے اندر کچھ نہیں کر سکتے، جب تک فیض حمید وہاں پہ بیٹھا ہے یہ اس حکومت کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے جو کہ اس وقت کے پی کے اندر چل رہی ہے، تو انہوں نے اب فیض حمید کو بھی گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کا جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے لگے ہیں۔ کل رات صابر شاکر صاحب نے اپنے ویلاگ کے اندر یہ خبر دی ہے کہ جی
کور کمانڈر پشاور کو تبدیل کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا، کیونکہ جو فضل الرحمان صاحب ہے ایک لمبے عرصے سے یہی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جی آپ کور کمانڈر پشاور کو جو ہے وہ تبدیل کریں، تو اس وقت کور کمانڈر پشاور کو بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور فیض حمید صاحب کی جگہ اب کسی اور کو وہاں پہ تعینات کیا جائے گا۔ یہ بھی کوئی زیادہ لمبی گیم نہیں ہے، آپ 1 یا 2 دن میں دیکھ لیں گے کہ کس طریقے سے فیض حمید صاحب کو جو ہے وہ اس کور کی کمانڈرشپ سے ہٹا دیا جائے گا اور یہاں پہ ایک نیا شخص تعینات کیا جائے گا۔ فیض حمید صاحب کو جہاں بھی بھیجا جائے گا یہ پھر ادارہ فیصلہ کرے گا کہ انہیں کون سی کور دینی ہے یا کہیں اور پہ انہیں جو ہے وہ تعینات کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے کیونکہ کل سے بلکہ پرسوں سے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جو فارن فنڈنگ کیس تھا یہ بہت زیادہ خبروں میں گردش کر رہا ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا اس کے خلاف اب اپنے ہی لوگوں نے گواہیاں دینی شروع کر دی ہیں۔ یہ فیصلہ تو دلوایا گیا، یہ ایک صحافی ہے نجم سیٹھی صاحب، وہ چڑیا والے جو صحافی ہیں ان کو اپنا سمجھتے ہیں، اور پچھلے دنوں لندن کے اندر وہ ہنی مون تصویر بھی آئی نواز شریف صاحب کی، اور ساتھ میں یہ نجم سیٹھی صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، کشتی میں بڑی ٹیک لگا کے آرام سے ایسے جیسے اس کے بارے میں کہا گیا تھا فواد چودھری صاحب کی جانب سے کہ نیولی میرڈ کپلز ہنی مون پہ جاتے ہیں ویسی تصاویر بنواتے ہیں، ویسی ایک تصویر شائع کی گئی تھی اور اس کا جو بھی پیغام دینے کی کوشش کی گئی اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ لیکن اب انہوں نے کل رات کے اپنے جو پروگرام ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہیں کیا، یہ فیصلہ کہیں اور سے آیا تھا، اور انہوں نے کلیئر الفاظ میں یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دلوایا گیا تھا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت ان کا جو وعدہ تھا ان کے ساتھ کہ ہم نواز شریف کو واپس وطن لے کے آئیں گے، اس وقت وہ لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی رکاوٹ اس فیصلے کے اندر اس کے وطن واپسی کے اندر عمران خان ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر عمران خان ہے اور نواز شریف واپس آتا ہے تو وہ سڑکوں پہ آئے گا، وہ احتجاج کرے گا، ادارے پریشرائز ہوں گے اور پھر انہیں گرفتار کرنا پڑے گا، پھر نواز شریف جو ہے وہ سیدھا جیل جائے گا اور عدالتیں بھی جو ہے وہ اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں دے سکیں گی۔ تو اس وجہ سے اب انہوں نے یہ بیلنس کرنے کے لیے، کل رات کے ولاگ میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ بیلنس کرنے کے لیے صرف جو ہے وہ اس وقت یہ نو بال کروائی گئی ہے اور نون لیگ کو کہا ہے کہ آپ فری ہٹ جتنی لگا سکتے ہیں زور سے لگائیں، چھکا لگانا چاہتے ہیں چھکا لگائیں، چوکا لگانا چاہتے ہیں چوکا لگائیں، لیکن آپ نے جو کرنا ہے کریں۔ یہ سلطان سکندر راجہ کی طرف سے جو ہے وہ آفر تھی نون لیگ کو اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کہ آپ جو مرضی کریں، آپ جیسے مرضی بیلنس کروانا چاہتے ہیں کریں اور نواز شریف کو واپس لے کے آئیں۔ اس کے علاوہ یہ اس کے اندر تھا کچھ نہیں، تو اب جو ہے وہ انہوں نے بھی کہہ دیا نجم سیٹھی نے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے ہی بھیجا تھا، یہ سلطان سکندر راجہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ اب فیصلے کی اگر بات کریں، کل رات بھی چیزیں آپ کے سامنے رکھیں، تو آج ایک فروٹ کمپنی جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ کل سے جو پاکستانی باہر بیٹھے ہیں جنہوں نے فنڈنگ کی تھی وہ اپنی نئی فنڈنگ بھیج کے اکاؤنٹس کے اندر ان کے سکرین شاٹس شیئر کر رہے ہیں، وہاں اکاؤنٹ کے اندر جو ڈیٹیل دیتے ہیں کہ کس چیز کے پیسے بھیج رہے ہیں اس کی چیزیں شیئر کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ایجنٹ کو پیسے بھیج رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ تو اب مسلسل ویڈیو بیانات بھی آ رہے ہیں ان لوگوں کے کہ ہم کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں، ہم پاکستان کے شہری ہیں اور ہماری ہی کمپنیاں باہر ہیں، ہم نے ان کمپنیوں کے تھرو اگر اپنی پارٹی کو، اپنے ملک کی ایک جماعت کو فنڈنگ کی ہے تو اس میں غلط کیا ہے۔ یہ وہ فیصلہ میں نے کل رات بھی بات کی تھی جو یہ سلطان سکندر راجہ کا ساری زندگی پیچھا کرے گی۔ سلطان سکندر راجہ چاہ کے بھی اب اس سے جو ہے وہ جان نہیں چھڑوا پائیں گے، اور سلطان سکندر راجہ نے آج ایک بیان بھی دے دیا ہے کہ جی میری جان کو خطرہ ہے، اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہوگی۔ اب یہ کس طریقے سے ہوگی، سلطان سکندر راجہ کو یہ بھی بریف کرنا چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کے بیانات جو ہے وہ کیوں دے رہے ہیں۔ آخری خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں سلطان سکندر راجہ کے خلاف جو ہے وہ ایک پیٹیشن دائر کر دی گئی ہے کہ جی انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ جو ہے وہ بائسڈ فیصلہ تھا، وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کی خلاف ورزی تھی اور توہین عدالت کی گئی اس فیصلے کے اندر، لہٰذا جو ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم جوڈیشل کونسل اس فیصلے کے اندر کیا کرتی ہے، جو فیصلہ اب ان کے کورٹ میں جو بال پھینکی گئی ہے اس کے اندر، کیونکہ اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی کئی لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو اس پاکستان تحریک انصاف کے اینٹی ہیں، جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے مہرے ہیں، یا جو اس وقت نون لیگ کے یا پی ڈی ایم کے حامی صحافی اپنا ججز ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اب یہ فیصلہ ادھر سے کیا آتا ہے، لیکن اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ ریفرنس بھیج دیا کہ آپ اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں۔ اس ولاگ سے اتنا ہی، آگے مزید اپڈیٹس آتی ہیں وہ بھی آپ تک پہنچاؤں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ آپ سب کا اور پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔